اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ قابل احترام بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین اسلام، پیارے بچوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، پاکی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو شفیع المذنبین، خاتم النبیین، سید المرسلین، رحمت للعالمین، آمینہ کے در یتیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، چند ہی دنوں میں ہم ایک بابرکت مہینے میں داخل ہونے والے ہیں، جس کو شریعت میں رمضان المبارک کہا گیا ہے۔ ماہ رمضان مومنوں کے لیے سعادت مندی کا مہینہ ہے، مومنوں کے لیے خیر و بھلائی والا مہینہ ہے، مومنوں کے لیے برائیوں سے رکنے کا پیغام دینے والا مہینہ ہے، اور مومنوں کے لیے اس مہینے میں بہت سارے فائدے ہیں، بہت ساری بشارتیں ہیں، بہت ساری خوشخبریاں ہیں۔ مومن کے علاوہ جو لوگ ہیں، یعنی مسلمان، عام مسلمان، جن کے پاس قرآن کا کوئی حرف معلوم نہیں، حدیث کا کوئی علم نہیں، ان کی زندگی براہ نام چلتی ہو، جن کے پاس رمضان کی کوئی اہمیت نہیں، رمضان کے روزوں کی کوئی اہمیت نہیں، تو ایسے عام مسلمانوں کے لیے یہ فائدہ کوئی سعادت مندی والا نہیں ہے، یہ مہینہ کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے، یہ مہینہ کوئی سعادت مندی والا مہینہ نہیں ہے۔ اس مہینے سے فائدہ مومن ہی اٹھاتے ہیں، اور اسی طرح رمضان پانے سے پہلے ہم میں سے ہر ایک کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے ایمان کی پوری طرح تلاشی لینا چاہیے۔ کہیں ہمارے ایمان میں کچھ ایسے عقیدے تو نہیں جو ہمیں شرک تک پہنچانے والے ہوں، کہیں ہمارے ایمان میں کچھ ملاوٹ ایسی تو نہیں جس کی وجہ سے ہمارے اعمال برباد ہونے والے ہوں۔ تو ہمارے ایمان کی جانچ کر لینا یہ بے حد ضروری ہے، کیونکہ رمضان کے مہینے میں ہم لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات دیتے ہیں، اور ہر اچھا عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہمارا دل توحید سے خالی ہے، ہمارا دل شرک کی گہرائیوں میں مبتلا ہے، اور ہمارے دلوں میں غیروں کی محبت ہے، اللہ کے علاوہ دوسروں کی محبت ہے، تو پھر ہماری یہ عبادتیں ساری کی ساری بیکار ہیں۔ تو پہلے کیف مہینہ آنے سے پہلے، رمضان آنے سے پہلے ہم اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے عقیدے کا جائزہ لینا چاہیے۔ دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالی ہم انسانوں پر اپنی جانب سے بے شمار نعمتیں عطا کیا ہے، اتنی نعمتیں کہ ان نعمتوں کا اگر ہم شمار کرنا چاہیں نہیں کر سکتے۔ اتنی نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے۔ انہی نعمتوں میں سے ایک بہترین نعمت ماہ رمضان ہے، رمضان کا مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے میں انسان اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھتا ہے، اس مہینے میں انسان اپنے آپ کو نیکیوں کے قریب کر لیتا ہے، اس مہینے سے انسان کو کافی بھلائیاں اور خیر نصیب ہوتا ہے۔ رمضان کی بڑی اہمیت آئی ہے۔ شریعت اسلامیہ میں جب ہم دیکھتے ہیں، قرآن مجید میں اس کے بارے میں آیتیں نازل کی گئیں، احادیث صحیحہ میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفسیر بیان کیے ہیں۔ میرے بھائیوں، رمضان کی اہمیت
بڑی بابرکت اہمیت بیان کی گئی ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ رمضان میں ہمیں بہت کچھ کام کرنا ہے، ان کاموں کو کرنے سے پہلے ہم مختصر رمضان کی اہمیت سمجھ لیں۔ جس کے دل میں رمضان کی اہمیت نہیں، وہ رمضان کے مہینے میں اس کو مزہ محسوس نہیں ہوگا۔ جس کو اہمیت جتنی معلوم ہے، رمضان گزارنے میں اسے اتنا ہی مزہ محسوس ہوگا۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ مومن کے لیے سعادت والا مہینہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، کیونکہ ایک مومن کیا چاہتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے، زیادہ سے زیادہ گناہوں سے دور رہے، شیاطین سے دور رہے، جنت سے قریب ہو جائے، جہنم کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے جائیں، ایک مومن کی خواہش ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آ جاتا ہے تو شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی فضیلت والی بات ہے۔ اور ایک مومن کے لیے اس سے بڑی سعادت مندی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے لیے اللہ رب العالمین اس کی عبادتوں کے لیے راستے ہموار کر رہا ہے، مومن کے لیے راستہ ہموار کیا جا رہا ہے، مومن کے لیے ماہ رمضان میں سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ پہلی سہولت یہ کہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جا رہے ہیں، دوسری سہولت یہ کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جا رہے ہیں، تیسری سہولت جو بہت بڑی سہولت ہے وہ یہ وسلسلۃ الشیاطین، شیاطین جکڑ دیے جائیں گے، جکڑ دیے جاتے ہیں، مطلب یہ کہ مومن شیطان کے جالوں سے بھی بچ سکتا ہے۔ تو یہ جو راستے ہموار کیے گئے مومن کے لیے، ایمان والوں کے لیے، یہ بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی آسانی والی بات ہے۔ اب اس کے باوجود کوئی رمضان کی اہمیت کو نہ سمجھے، رمضان جس طرح گزارنا ہے اس طرح نہ گزارے، تو پھر اس سے بڑا بد نصیب انسان کون ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین اس کے لیے اتنی سہولتیں فراہم کر رہا ہے، ان سہولتوں کو اپنانے کے باوجود اس کی زندگی ماہ رمضان میں کچھ بھی بدلتی نہیں ہے، عام دنوں کی طرح وہ بھی رمضان گزار رہا ہے، عام دنوں کی طرح کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سو رہا ہے، عام دنوں کی طرح نماز میں یعنی سستی کا شکار ہے، وہی حالت رمضان میں بھی اس کی ہے، تو پھر اس سے بڑا بد نصیب کون ہو سکتا ہے؟ تو رمضان کی اہمیت کے سلسلے میں بڑی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ رمضان کی فرضیت، اس کی فضیلت اور اس میں کیے جانے والے کام ایک مسلمان کو اچھی طرح جان لینا، سمجھ لینا ضروری ہے، کیونکہ کوئی کام انسان جب کرتا ہے اس کام کے بارے میں جتنا علم اسے ہوتا ہے اس کام کے کرنے میں اسے اتنا ہی مزہ محسوس ہوتا ہے، اتنا ہی فائدہ محسوس ہوتا ہے۔ اگر کوئی کام آدمی کر رہا ہے، اس کام کی کچھ بھی اہمیت اسے معلوم نہیں، اس کا فائدہ کچھ بھی معلوم نہیں، اس سے متعلق کچھ بھی علم نہیں ہے، تو پھر انسان نماز پڑھ رہا ہو، نماز میں وہ کیا پڑھ رہا ہے، نماز کی آیتوں کا کیا مطلب ہے، کم از کم سورہ فاتحہ کا بھی اسے مطلب نہیں ہے، تو اسے نماز میں مزہ نہیں آتا ہے۔ ایسے ہی رمضان کا معاملہ، اگر براہ نام ہم روزے رکھ رہے ہیں، براہ نام قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، براہ نام اور کچھ اعمال کر رہے ہیں، عمل کرنے کا ثواب تو ملے گا، لیکن اس میں جو مزہ محسوس ہونا ہے، جو خشوع و خضوع آنا ہے، وہ نہیں آئے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس سے متعلق کچھ باتیں ہم جانیں، کچھ باتیں معلوم کر لیں۔ دیکھیے، رمضان المبارک میں ہمیں جو کام کرنا ہے ان میں سب سے بہترین اور افضل ترین فرض کیا ہوا عمل کون سا ہے؟ روزہ۔ رمضان کے روزے ہر ایک پر فرض کیے گئے ہیں، مرد و خواتین پر رمضان کے روزے فرض ہیں۔ رمضان کے روزے کن پر فرض ہیں؟ مسلمان پر، عقل رکھنے والے پر، بالغ پر، اور اسی طرح جو بیمار نہیں ہے، صحت مند ہے اس پر، اور جو مسافر نہیں ہے، مقیم ہے اس پر۔ ان لوگوں پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزوں کی وجہ بیان کرتے ہوئے، اس سے جو مقصد حاصل ہونے والا ہے
اس مقصد کو ظاہر کرتے ہوئے قرآن مجید میں بیان کر رہا ہے۔ سورۃ البقرہ سورہ نمبر 100 آیت نمبر 180 پر 3 میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے ویسے ہی فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلوں والوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بنو، تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ معلوم یہ ہوا کہ رمضان کے روزے آدمی جو رکھتا ہے ان روزوں سے انسان کے ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے، وہ متقی بنتا ہے، پرہیزگار بنتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے میرے بھائیوں، رمضان المبارک کے مہینے میں ہم خود جائزہ لے کر دیکھیں، ہم کتنے اچھے، کتنے شریف، کتنے خوش اخلاق والے ہو گئے رہتے ہیں، ہمارے اعمال کتنے اچھے ہوتے ہیں، کسی سے ہم بات بھی کرتے ہیں تو سوچ سمجھ کر بات کرتے ہیں۔ یہ روزوں کی برکت ہے، روزوں کے ذریعے جو تقوی اللہ رب العالمین ہمیں دینا ہے وہ تقوی کی برکت ہے کہ انسان کا سارا کردار سدھر جاتا ہے رمضان کے مہینے میں، اور جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے پھر وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی اب بھی تھی، یعنی انہی کاموں کی طرف انسان لوٹ جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ روزے جس طرح رکھنے کا حکم ہے، اگر بندہ اس طرح روزہ رکھتا ہے تو اس کے اندر تقوی میں اضافہ ہوتا ہے، پرہیزگاری میں اضافہ ہوتا ہے، اور وہ تقوی، وہ پرہیزگاری اسے سال کے 12 مہینوں تک اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اگر ایسا روزہ رکھتا ہے آدمی تو اس کے لیے قابل مبارکباد ہے وہ انسان۔ لیکن ہمارے روزے کیسے ہیں؟ رمضان المبارک میں ہم جو روزے رکھتے ہیں، شوال کا چاند نظر آتے ہی ہم گناہوں کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ ابھی عید کی نماز بھی نہیں پڑھیں، شوال کا چاند ابھی شام میں نظر آتا ہے، عید کا چاند نظر آتا ہے، تبھی سے ہمارے گناہ کے کام شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر ایسا ہم کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں رمضان کے روزوں میں ہم سے غلطی ہو رہی ہے، تبھی جا کر وہ تقوی ہمیں نصیب نہیں ہو رہا ہے جس تقوی کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ تو بہرکیف روزوں کو اس کے اصل حیثیت کے ساتھ رکھا جائے، روزوں کی جو اصل اہمیت ہے، روزے جس طرح رکھنا ہے اس طرح رکھیں، تبھی یہ روزے ہمیں فائدہ پہنچائیں گے۔ میرے بھائیوں، روزے دار کے لیے بڑا اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس نے پچھلے جتنے صغیرہ گناہ کیے ہیں سارے گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کتنا بڑا فائدہ ہے روزے دار کے لیے۔ اتنا ہی نہیں، صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں بیان کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کا ایک خاص دروازہ ہوگا جس کا نام باب الریان رکھا گیا۔ ریان کہتے ہیں سیراب ہونے کو، شکم سیر ہونے کو، یعنی آسودگی کو، یعنی انسان کو کبھی بھوک اور پیاس نہ محسوس ہو، اس کو ریان کہتے ہیں۔ یعنی ریان نامی یہ جو دروازہ ہے، اس دروازے سے جن کے لیے انٹری کا بورڈ لگایا جائے گا یا انٹری کے لیے حکم دیا جائے گا وہ صرف اور صرف روزے دار ہوں گے۔ روزے داروں کے لیے اسپیشلی اللہ رب العالمین جنت کا یہ دروازہ رکھے گا، اعلان کیا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں، دنیا میں جو روزہ رکھنے والے ہیں کہاں ہیں، اللہ کے لیے بھوک اور پیاس کو کنٹرول کرنے والے کہاں ہیں۔ روزے دار اٹھ کھڑے ہوں گے، سارے لوگوں کے درمیان انہیں عزت کے ساتھ، انہیں بڑی اہمیت دیتے ہوئے انہیں اس دروازے کے ساتھ گزرنے کا حکم دیا جائے گا، اس دروازے میں داخل ہونے کا حکم دیا جائے گا۔ پھر جب روزے دار اس دروازے سے گزر جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اور مفسرین و مورخین محدثین نے بیان کیا کہ جو باب الریان سے گزرے گا کبھی اسے پیاس نہیں ستائے گی، یہ اس دروازے کی خوبی ہے۔ تو ایسے دروازے سے روزے داروں کو اللہ رب العالمین داخل فرمائے گا۔ اتنا ہی نہیں، روزے دار کے لیے ایک اور فائدہ مند بات یہ ہے کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے، جو شخص مومن ہے، اس کے لیے سعادت مندی کی بات یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین اسے بے انتہا اجر و ثواب دیتا ہے۔ نماز کا اتنا ثواب اور اسی طرح صدقہ و خیرات کا اتنا ثواب، ایک لمٹ بیان کیا گیا ہے ان ثواب کا، لیکن روزہ
ایک ایسا عمل ہے جس کے ثواب کی کوئی لمٹ بیان نہیں کی گئی ہے، یہ انلمیٹڈ ثواب ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے کہ جو انسان روزہ رکھتا ہے، روزہ جو رکھتا ہے اس کے پورے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، لیکن روزہ اس نے میرے لیے رکھا ہے، وہ انا اجزی بھی، تو اس کا بدلہ صرف اور صرف میں دوں گا۔ وہ جتنا دینا ہے، جیسا دینا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے اوپر، یعنی اللہ رب العالمین نے کوئی لمٹ نہیں بتایا کہ اتنا اسے ثواب دیا جائے گا، انلمیٹڈ ثواب روزے دار کے لیے۔ یہ باتیں میں کیوں بیان کر رہا ہوں؟ آئے دن دیکھنے کو ملتا ہے ہم میں سے بہت سارے بھائی صحت ہونے کے باوجود، تندرست ہونے کے باوجود، کام کے بہانے، وقت کے بہانے یا کوئی اور بہانہ لے کر روزے چھوڑتے رہتے ہیں، ہیلے بہانے تلاش کر کے روزے چھوڑتے رہتے ہیں۔ خواتین کو دیکھ لیجئے، خواتین روزہ رکھنا چاہتی ہیں لیکن کوئی حمل سے ہے، کسی کے گود میں دودھ پیتا بچہ ہے تو وہ مجبور ہیں، وہ خواتین روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں۔ ہمارے بزرگوں کو دیکھ لیں، روزہ رکھنا چاہتے ہیں لیکن طبیعت ساتھ نہیں دیتی ہے، صحت مند نہیں ہیں، انہیں دوائیوں کی مجبوری ہوتی ہے، انہیں ماتروں کی مجبوری ہوتی ہے، دوائیاں کھانا پڑتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جو نوجوان ہٹے کٹے ہیں، صحت مند ہیں، تندرست ہیں، اس کے باوجود روزہ نہیں رکھتے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے روزہ رکھ لیتے ہیں لیکن بعض صحت مند لوگ، نوجوان مرد و خواتین روزہ نہیں رکھتے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، جبکہ یہ فرض عمل ہے، اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، 5 بنیادی چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔ اگر انسان اس روزے پر ایمان نہیں رکھتا ہے تو وہ انسان مومن ہی نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے وہ آدمی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، بنی الاسلام علی خمس، شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ کلمے کا اقرار کرنا، گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ جو چیز ان باتوں میں بیان کی گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسلام کی اہم تعلیمات میں سے۔ کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، وہ کلمے کا اقرار بھی کر رہا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج بھی کرتا ہے استطاعت رہے تو، لیکن اگر روزے پر اس کا ایمان نہیں ہے۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے ایمان ہونا اور عمل نہیں کرنا، اور ایک ہوتا ہے ایمان ہی نہیں رکھنا۔ اگر روزہ جیسی عبادت پر اس کا ایمان ہی نہیں ہے تو پھر وہ آدمی اتنے اچھے کام کرنے کے باوجود وہ مسلمان نہیں رہے گا، اسلام سے نکل جائے گا۔ وہ کتنی بڑی بات ہے۔ آج ہمارے درمیان کتنے مسلمان ہیں، مرد و خواتین میں بہت سارے ایسے ملیں گے، ہیلے بہانے کر کے روزے ترک کر رہے ہیں، روزے چھوڑ رہے ہیں، کسی کے پاس کوئی بہانہ نہیں رہتا، پھر بھی وہ روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ پوچھنے پر بتاتے ہیں کہ بھوک برداشت نہیں ہوتی، بھائی مجھے بھوک سنبھالی نہیں جاتی۔ اسلام میں یہ بھی تو ہے کہ اپنے آپ کو کیا ہلاک مت کرو، اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف مت ڈالو۔ میں بھوکا رہتا ہوں تو ہاتھ پیر میرے کانپنے لگتے ہیں، میں بھوکا رہتا ہوں تو کہاں چکر آ کے میں گر جاتا ہوں۔ یہ ساری باتیں، یہ باتیں لوگ بیان کرتے ہیں اور روزوں سے اپنا دامن چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے میرے عزیزو۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھو کتنا شوق سے روزہ رکھتے ہیں، تو گویا کہ معلوم ہوا روزہ مومن کے لیے سعادت ہے، مومن کے لیے خوشخبری والا عمل ہے، اور مومن کے لیے رمضان کا مہینہ یہ سعادت مندی والا مہینہ ہے۔ اور رمضان میں روزے کی حالت میں ہمیں بہت سارے کام کرنے کا حکم ہے۔ قرآن کی تلاوت ہے، نمازوں کی پابندی ہے، اور اسی طرح صدقہ و خیرات زیادہ سے زیادہ کرنے کا حکم ہے۔ یہ ساری چیزیں عام دنوں میں بھی کرنا ہے، لیکن رمضان میں اس کی اہمیت کچھ زیادہ ہو جاتی ہے۔ عام دنوں کے بنسبت رمضان میں اس کا ثواب زیادہ دیا جاتا ہے، لیکن ہمارا اس پر کیا ہوتا ہے عمل؟ ہم شروع کے 2 دن الحمدللہ نمازوں کے پکے ہو جاتے ہیں، بیچ میں پوری مسجدیں خالی، پھر اخیر کے 2 دن کے لیے آتے ہیں،
رمضان میں ہمارا عمل یہی ہے کہ تراویح پہلے دن آپ دیکھ لیں، سبحان اللہ، تراویح کے لیے مرد و خواتین بھر جاتے ہیں، مسجدیں بھر جاتی ہیں اور لوگوں کے کھڑے ہونے کے لیے کوئی جگہ نہیں رہتی ہے، اور دوسرے دن بھی ماشاءاللہ ایسا ہی معاملہ رہتا ہے، تیسرے دن ایک 3 صف کم ہو گئے رہتے ہیں، 3 صف ختم، چوتھے دن 4 صف 5 صف، ایسے ایسے کرتے ہوئے صرف ایک ہفتے کے اندر صرف بچے کچھ 1.5 صف کے مصلی نمازی رہتے ہیں، 1 صف یا 1.5 صف، تو کیا باقی لوگوں کے لیے رمضان صرف 2 دن 3 دن کے لیے آیا تھا؟ اور یہی لوگ جیسے ہی 27ویں رات آتی ہے اور اسی کو تاخرات لوگ سمجھتے ہیں، اور 27ویں کو دیکھیے ہماری مسجدیں فل ہو جاتی ہیں، مسجدیں لائٹوں سے سجائی جاتی ہیں، چراغاں کیا جاتا ہے، مسجدوں میں مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں، سبحان اللہ، کیا رمضان اس کا نام ہے؟ درمیانی دنوں میں رمضان نہیں ہے؟ درمیانی دنوں میں کیا اللہ رب العالمین رمضان کی فضیلت کو اٹھا لیا ہے؟ نہیں میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العالمین کے لیے ایسا عمل نہ کریں، یہ منافقوں کا عمل تھا، یہ یہودیوں کا عمل تھا کہ یہودی بھی جب عبادت کرتے تو شروع میں عبادت میں خشوع اور خضوع بتاتے، پھر اس کے بعد ڈھیلے پڑ جاتے۔ منافقوں کا عمل تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو مسلمان پیش کرنے کے لیے، اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے نماز میں یعنی چند نمازوں میں پہلی صف میں آ کر کھڑے ہوتے تھے، پھر کیا ہوتا؟ دوسری تیسری نمازوں میں وہ غائب رہتے یا پھر کہیں اور جا کر پڑھتے رہتے ہیں آخری صفوں میں۔ اور رمضان کے معاملے میں بھی منافقوں کا ایسا ہی عمل تھا، روزوں میں الٹ پھیر کیا کرتے تھے، مسلمانوں کے سامنے روزے دار کے جیسا ایکٹنگ کیا کرتے تھے، اور اسی طرح نمازوں کے معاملے میں بھی وہ بڑے سست اور کاہل تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو مسلمان بیان کرنا ہے۔ کچھ ایسی ہی حالت ہمارے مسلمان بھائی بہنوں کی ہو چکی ہے، شروع دن ہم مسلمان نظر آتے ہیں، درمیانی دنوں میں پھر ہمارا معاملہ ختم۔ ان کو بعض لوگوں نے، بعض علماء نے ایک مثال دے کر بیان کیا ہے برساتی مینڈک کی۔ برساتی مینڈک کس کو کہتے ہیں؟ بارش کے دن جب شروع ہوتے ہیں، آپ دیکھیں گلی کوچوں میں، نالیوں میں وغیرہ مینڈک پکارتے رہتے ہیں، مینڈک کا سیزن، یعنی برساتی مینڈک ان کو کہا جاتا ہے۔ جیسے ہی بارش کے 2-3 ایام گزر جائیں، یہ مینڈک ٹھنڈک محسوس کر کے خاموش بیٹھے رہتے ہیں۔ تو ایسی ہی مثال بعض نام نہاد مسلمانوں کی ہے، رمضان میں چند ایام میں آتے ہیں اور بڑا خشوع و خضوع بتاتے ہیں، مینڈک کی طرح ٹر 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 کی آوازیں کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ختم، یہ ٹھنڈک محسوس کر کے خاموشی کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے رمضان سعادت مندی کا مہینہ نہیں ہے، جو چاند دیکھنے سے لے کر پھر شوال کا چاند دیکھنے تک سارے اعمال اس طریقے پر کرتا ہے جس طریقے پر کرنے کا حکم دیا گیا، اس کے لیے رمضان سعادت مندی کا مہینہ ہے، خوشیوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اس کے لیے رحمتوں والا مہینہ ہے، اس کے لیے برکتوں والا مہینہ ہے۔ لیکن جو اللہ کے لیے بھوکا نہیں ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھتا ہے، اس کے لیے رمضان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین خود کہتا ہے کہ تو نے صرف بھوکا رہا، روزہ نہیں رکھا، بلکہ اپنے کھانے اور پینے کو چھوڑ کر تو نے بھوکا رہا، اس کے علاوہ کچھ کیا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو رمضان المبارک جو ہمیں مل رہا ہے، یہ بڑی خوشی کا مہینہ ہے، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، اس کی برکتوں کو مکمل طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس کی برکتوں سے، اس کی رحمتوں سے اپنے آپ کو محروم نہ رکھو۔ محروم رکھنے کا مطلب یہ کہ نمازوں کی پابندی نہیں کر رہے ہیں، روزوں کی پابندی نہیں کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے ہیں، تو رمضان کی فضیلت سے، اس کی اہمیت سے، اس کی برکتوں سے، اس کی رحمتوں سے ہم خود بخود محروم ہو جائیں گے، خود بخود نکل جائیں گے۔ دیکھیے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں روزہ رکھا یا نہیں رکھا واللہ اعلم، لیکن اب روزہ رکھنے کی خواہش، لیکن طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ہے، صحت ساتھ نہیں دے رہی ہے، اور معاملہ ایسا کہ کچھ کھاتے ہیں تو وہ ہضم بھی نہیں ہو رہا ہے، نہ شوق سے کھایا جا رہا ہے، نہ شوق سے روزہ رکھا جا رہا ہے۔ ایسی صحت، ایسی طبیعت ہونے سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ صحیح سالم ہیں، صحت مند ہیں، تندرست ہیں، وقت پر آپ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں،
اپنے پیروں پر سلامتی کے ساتھ چل رہے ہیں، اپنے ذہن سے سلامتی کے ساتھ اچھے اور برے کا فیصلہ کر رہے ہیں، اور اسی طرح اپنے سالم دل کے ساتھ جی رہے ہیں، اچانک اللہ نہ کرے آپ روزے کی حالت میں نہ ہو، رمضان میں ہی تمہیں موت آ جائے، اللہ کے پاس کیا چہرہ دکھائیں گے؟ اللہ کے پاس کیا چہرہ دکھائیں گے؟ بعض نام نہاد مسلمان رمضان کی حالت میں، رمضان کے مہینے میں شراب پیا کرتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، ان کے پاس رمضان کی کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ کے لیے ایمان والے بن جاؤ، مکمل ایمان والے بن جاؤ۔ کھوکھلا ایمان تو منافقوں کے پاس بھی تھا، کھوکھلا ایمان تو یہودیوں کے پاس بھی تھا، لیکن جو پکے ایمان والے ہیں اللہ رب العالمین نے ان کی تعریف بیان کیا ہے۔ یہ کھوکھلا ایمان کہلاتا ہے جو رمضان کے ابتدا میں اور رمضان کی انتہا میں جو خشوع و خضوع والی عبادت معلوم ہوتی ہیں، دکھائی دی جاتی ہیں، درمیان میں پورے کے پورے ڈھیلے پڑ رہے ہوں، تو یہ کھوکھلا ایمان ہے میرے بھائی۔ اللہ کے لیے اپنی اصلاح کر لیں اور ماہ رمضان کی اہمیت کو سمجھیں، اس کی برکتوں کو سمجھیں، اس کی رحمتوں کو سمجھیں، اور بالخصوص گھروں میں جو خواتین روزہ رکھتی ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ان کے لیے سہولیات فراہم کریں، اور بالخصوص جو خواتین روزہ نہیں رکھ پا رہی ہیں آپ کی وجہ سے، آپ کی خدمت کی وجہ سے، آپ اپنے آپ کو تھوڑا کمپرومائز کی طرف لائیں، ان خواتین کو روزہ رکھنے کی طرف ابھاریں، بچوں کو روزہ رکھنا سکھائیں، بچوں کو روزے کی عادت ڈلوائیں۔ صحابیات رضوان اللہ علیہن اجمعین کیا کیا کرتی تھیں؟ اپنے بچوں کو روزہ رکھوایا کرتی تھیں۔ بھوک کی وجہ سے، پیاس کی شدت سے بچے جب بلبلا اٹھتے، صحابیات کھلونے ان کے ہاتھوں میں تھما دیتی تاکہ بچہ کھلونا کھیلتے کھیلتے اپنا روزہ مکمل کر لے۔ کیا یہ ایمان آج ہماری عورتوں میں ہے؟ بچہ روزہ رہنا چاہتا ہے لیکن ماں منع کرتی ہے، بچہ روزہ رکھنا چاہتا ہے، باپ منع کرتا ہے کہ شام ہونے سے پہلے تک ہمارے بچے کے اندر گلوکوز کم ہو جاتا، ہمارے بچے کے اندر انرجی کم ہو جاتی، اس طرح بچہ کمزور ہو جاتا، فلاں باتیں۔ صحابیات کا ایمان دیکھیں، ان کا جذبہ اطاعت دیکھیں۔ کیا صحابیات ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہیں؟ میری ماں بہنوں کے لیے آئیڈیل نہیں ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچے روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہمارے بچوں کو بھی یہی شغف ہونا چاہیے، یہی جذبہ دلائیں بچوں کے اندر۔ ہمارے گھروں میں کوئی بچہ روزہ رہتا ہے، اس کے لیے اچھا سا اچھا انعام کا انتظام کریں، اسے اچھا تحفہ دیں، اسے اچھا گفٹ دیں۔ اس سے بچوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ہمت افزائی ہوتی ہے۔ تو اسلام کی تعلیمات میں سے ہے بہرکیف رمضان کی اہمیت کو سمجھنا، اس پر مکمل عمل کرنا، یہ مومنوں کا کام ہے، اور مومنوں کے لیے رمضان سعادت مندی والا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اس مہینے کی رحمتیں، برکتیں مکمل طریقے سے حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں روزے دار بنائے، روزوں کی پابندی کرنے والا بنائے، نمازوں کی پابندی کرنے والا بنائے۔ اللہ ہمیں شریعت کے معاملے میں سستی اور کاہلی، لاپرواہی کرنے والوں سے بچائے۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والا بنائے۔ ہم میں جو بیمار ہیں اللہ تعالی ہر چھوٹی بڑی بیماری سے مکمل شفا یابی نصیب فرمائے۔ جو قرضوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں ان چیزوں سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے بچوں کو اچھا مستقبل عطا فرمائے۔ ہمارے مرد خواتین میں اللہ تعالیٰ پیار و محبت عطا فرمائے، شوہر بیوی کے رشتوں کو مضبوط فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو پریشان حال ہیں انہیں خوشحال زندگی عطا فرمائے۔ اللہ اس طرح کا مہینہ ہم تمام کو جلد سے جلد نصیب فرمائے اور ہماری زندگی میں بار بار یہ مہینہ نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس مہینے کی بھرپور سعادتیں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، درگزر فرمائے، حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے۔ اللہ اہل فلسطین کی حفاظت فرمائے، فلسطین کے بچوں کی، بوڑھوں کی، ماؤں کی، بہنوں کی، سب کی حفاظت فرمائے۔ جہاں کہیں لوگ پریشان حال ہیں انہیں خوشحال زندگی عطا فرمائے، امن و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔ مسلمانوں کے حق میں اللہ خیر و بھلائی والے فیصلے فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ظالموں کے ظلم سے، حاسدوں کے حسد سے، شریروں کی شرارت سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں پیار و محبت پیدا فرمائے، الفتیں پیدا فرمائے، ہمیں ایک بنائے، نیک بنائے، اتحاد کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھے حالت ایمان میں رکھے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین
آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.